یعنی ایک نوجوان عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا کرتا تھا، اور اس نوجوان کا عبداللہ ابن عباس بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اس کو اپنے پاس جگہ دیتے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا عبداللہ تو اس نوجوان کا احترام کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس جگہ دیتے ہو، اپنے پاس بٹھاتے ہو، حالانکہ یہ نوجوان تو بدکار ہے، گناہگار ہے، نافرمانی کرتا ہے، جو رات کو قبرستان جاتا ہے اور قبروں کو کھودتا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ اب یہ اس طرح کرے، یعنی اب یہ دوبارہ اس طرح قبر کو کھودے تو مجھے بتانا، میں جا کے خود دیکھوں گا۔ جب کسی نے بتایا کہ وہ اس طرح قبر میں گیا ہے اور قبر کو کھودا ہے اس نے، عبداللہ وہاں پر گئے اور وہ ایک جگہ پر چھپ گئے اور دیکھا کہ یہ نوجوان کیا کرتا۔ اس نوجوان نے قبر کو کھودا، اس نوجوان نے قبر کو کھودا اور اس میں لیٹ گیا، خود اس میں لیٹ گیا، اور بلند آواز سے اس نے فریاد بلند کی، ہائے مجھ پر افسوس ہو کہ جب میں قبر میں اکیلا داخل ہوں گا تو میرے نیچے زمین آواز دے کر یہ کہے گی، اے آنے والے تیرے لیے مرحبا نہیں، اور تو اس مرحبا کا اہل بھی نہیں ہے، اور جب تو میری پشت پر چل رہا تھا تو میں تیری دشمن تھی اور تجھ سے بغض رکھتی تھی، بس اب کیا ہو گیا کہ تو میرے شکم میں آ گیا۔ زمین کہہ رہی، وہ نوجوان جو قبر میں لیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح قبر مجھے فریاد کر کے کہے گی اب کیا ہوا، پہلے تو زمین کے اوپر تھا، اب تو میرے شکم میں آ گیا، میرے اندر آ گیا، بلکہ میرے لیے وائے اور افسوس ہوگا اس وقت کہ جب میں انبیاء کو کھڑے دیکھوں گا، تیرے ملائکہ کو صفوں میں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھوں گا، بس روز قیامت کون مجھے تیرے عدل سے نجات دے گا۔ وہ نوجوان قبر میں لیٹ کر یہ فریاد بلند کر رہا ہے کہ روز قیامت کون مجھے تیرے عدل سے نجات دے گا، اور مظلوموں سے مجھے، کہ جن پر میں ظلم کرتا رہا ان سے مجھے کون عدل سے نجات دے گا، اور دوزخ کی آگ سے کون پناہ دے گا، حالانکہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے کہ جس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں نے ہر بار اپنے رب سے عہد کیا تھا، میں اس عہد میں سچا اور وفا کرنے والا نہیں نکلا، اپنے عہد کو توڑا۔ وہ نوجوان اس کلام کا تکرار کر رہا تھا اور گریہ وزاری کر رہا تھا۔ جب وہ نوجوان قبر سے باہر آیا تو ابن عباس خود اس کے پاس گیا اور اس کو آغوش میں لیا اور فرمایا کہ تو بہترین انسان ہے، تو بہترین انسان ہے کہ تو نے اپنے گناہوں اور خطاؤں کے لیے کتنی اچھی قبر کھودی، کہ تاکہ تجھے تیرے گناہوں کا احساس ہو، تاکہ تو پشیمان ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکے۔ عزیزان محترم، یہ ایک انسان جو قبرستان میں جا کر قبر کھودتا ہے اور خود لیٹ جاتا ہے اور یاد کرتا ہے اس منظر کو، اس وقت کو کہ جب اسے قبر میں اتارا جائے گا۔ یہ دنیا والے جب انسان مر جاتا ہے نا، یہ دنیا والے صرف آپ کے جنازے کو کندھا دے سکتے، قبر کے اندر آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ یہ دنیا والے صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروا سکتے۔ یہ دنیا والے صرف آپ کو یاد کر سکتے ہیں، وہ بھی کچھ دیر کے لیے یاد کر سکتے ہیں، لیکن جو ذات انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے دنیا اور آخرت میں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جو دنیا والے صرف چند لحظے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم دنیا والوں کی تو مان لیتے ہیں، لیکن اس رحمان کی نہیں مانتے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اس قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا کہ جس قبر میں ہم تنہا ہوں گے، اس منظر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا کہ جب ہم تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے تو وہ اللہ کی ذات ہمارے پاس ہوگی۔ اس نوجوان نے قبر میں لیٹ کے بتایا کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب قبر فریاد بلند کرے گی، جب قبر کہے گی تو میرے آغوش میں آ گیا۔ انسان بڑے غرور و تکبر سے زمین کے اوپر چلتا، بڑا اکڑ کر چلتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ خود بھی مٹی کا بنا ہے اور مٹی کے اندر اسے دنیا والے دفنا دیتے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی امیر شخصیت ہو، کوئی بھی بڑا ہو، بڑا نام ہو، خود بھی مٹی کا ہے اور خود بھی مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ مٹی کے نیچے جب انسان دفن ہوتا ہے، قبر کے اندر انسان جاتا ہے، تو وہاں پر جو انسان کو
کام آتا ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، کہ انسان نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، کیا اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، جو اللہ سے وعدے کرتا رہا اس کی عہد شکنی تو نہیں کی، کیا انسان اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا؟ آج کے دور میں تو ہم نے اپنی قبر کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا، ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں کفن پہنایا جائے گا۔ وہ جو دنیا میں لاکھوں کی قیمت کے لباس پہنتے تھے انہیں 2 گز صرف کفن دیا جائے گا، سفید کفن میں انہیں اوڑھ کر زمین کے نیچے دفنا دیا جائے گا۔ انسان یہ بھول جاتا۔ اگر انسان یہ یاد رکھے کہ اس نے قبر کے اندر جانا ہے، اسے کفن پہنایا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو اس پہ عذاب نازل ہوگا، تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ